صفحہ نمبر 163 حصہ دوم اسلام اور مسلم دنیا۔ اس میں جو عنوانات آ رہے ہیں وہ ہیں ممالک اسلامیہ کا جائزہ، اسلامی تنظیمیں اور غیر ممالک اسلامیہ میں مسلم اقلیتیں۔ صفحہ نمبر 164 اسلامی ممالک کی مختصر تاریخ، جغرافیہ، وسائل، مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کا جائزہ۔ نمبر 1 سعودی عرب، نمبر 2 مصر، نمبر 3 ایران، نمبر 4 پاکستان، نمبر 5 انڈونیشیا، نمبر 6 ملائیشیا، نمبر 7 ترکی، نمبر 8 شام، نمبر 9 سوڈان، نمبر 10 نائجیریا اور نمبر 11 افغانستان۔ سوال نمبر 1 سعودی عرب کے اقتصادی اور ثقافتی نظام پر تبصرہ کریں۔ اور یہ پرچہ ہے 2009 اور 2011 میں یہ پرچہ ہے جس کا یہ سوال ہے۔ جواب: سعودی عرب۔ تعارف: سعودی عرب جنوب مغربی ایشیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اسے مملکت جمہوریت العربیہ کہتے ہیں۔ ملک کی مشرقی حدیں عمان، متحدہ عرب امارات، قطر اور خلیج فارس سے ملتی ہیں۔ شمال میں کویت، عراق، اردن اور شام سے ملتی ہیں۔ جنوب مغرب میں شمالی یمن اور جنوبی یمن کی ریاستیں ہیں۔ مغرب میں بحیرہ کلزم یا احمر ہے۔ بحیرہ احمر ہے۔ سعودی عرب جزیرہ نمائے عرب کے 4/5 حصے میں پھیلا ہوا ہے۔ ملک کا رقبہ 86,000 ملک کا رقبہ 8,65,000 مربع میل اور 2,24,000 مربع کلومیٹر اور آبادی کا تخمینہ 86 لاکھ سے زیادہ ہے۔ سعودی عرب کا تاریخی پس منظر۔ سعودی عرب کا بانی عبدالعزیز ابن سعود تھا۔ اس نے 1901 میں نجد کے دارالحکومت ریاض پر قبضہ کر کے آل سعودیہ کے پرانے حریف آل رشیدہ کو شکست دے کر نجد میں سعودی حکومت قائم کی۔ 1913 میں اس نے الہا پر قبضہ کیا اور 1925 میں حجاز پر قبضہ کیا۔ 8 جنوری 1926 کو اس نے حجاز سے نجد اور اس کے ملحقہ علاقوں کا، جسے سعودی عرب کا نام دیا گیا، حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابن سعود نے اپنی تدبیر سے ملک میں امن قائم کیا اور لاتعداد قبائل کو ایک سیاسی وحدت کے تحت اکٹھا کیا۔ سعودی عرب کی جدید تاریخ۔ نومبر 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شاہ سعود بن عبدالعزیز سعودی عرب کا حکمران بنا۔ اس کے عہد میں شہزادہ فیصل اپنی انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے بااختیار تھے۔ 1960 میں فیصل نے جب ملک کو مالی بحران سے نکال لیا تو وہ اور زیادہ بااختیار ہو گئے۔ 1962 میں انہیں ملک کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ 2 نومبر 1964 کو سعود اپنے بھائی فیصل کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گیا۔ فیصل 1975 تک سعودی عرب کے حکمران رہے۔ ان کی شہادت کے بعد 25 مارچ 1975 کو خالد بن عبدالعزیز سعودی عرب کے حکمران بنے اور ان کا چھوٹا بھائی شہزادہ فہد بن عبدالعزیز نائب وزیر اعظم مقرر ہوا۔ صفحہ نمبر 165 شاہ خالد نے فیصل کی پالیسیوں کو کم و بیش جاری رکھا۔ وسائل اور ترقی۔ سعودی عرب میں آمدنی کا سب سے بڑا وسیلہ تیل ہے۔ تیل 1930 کے عشرے میں دریافت ہوا، لیکن معیشت پر اس کے اثرات 1950 کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ 13 دسمبر 1950 کو عرب امریکن آئل کمپنی ارامکو کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت تیل کے منافع میں حکومت کا حصہ 50% قرار پایا۔ تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ملک میں اقتصادی ترقی اور معاشرتی تبدیلی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ذرائع آمد و رفت، زراعت، صنعت، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ترقی ہوئی۔ ہر سال فریضہ حج ادا کرنے کے لیے لاکھوں زائرین کے لیے جگہ جگہ سہولتیں فراہم کی گئیں۔ زراعت۔ خشک طبعی ماحول کے اس رقبے میں زراعت بہت ہی محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ کل رقبے کا 1% سے کم رقبہ زیر کاشت ہے۔ کاشتکاری نخلستان میں ہوتی ہے جہاں زیر زمین پانی میسر ہے۔ آبادی کا ایک چوتھائی حصہ کاشتکاری اور رعیانہ طرز زندگی سے وابستہ ہے۔ اہم اجناس گندم، کھجور، جوار، پھل اور ترکاریاں ہیں۔ 1958 کے بعد ملک میں زرعی ترقی کے لیے نئے منصوبے بنائے گئے۔
آبپاشی کے لیے مختلف مقامات پر بند تعمیر کیے گئے، جدید نخلستان وجود میں آئے، زرعی نو آبادیوں میں خانہ بدوش یعنی بدو بسائے گئے۔ معدنیات اور صنعت۔ معدنی ذخیروں میں سب سے زیادہ اہمیت تیل کی ہے۔ دنیا میں تیل کے معلوم شدہ ذخیروں کا 1/4 سعودی عرب میں پایا جاتا ہے۔ قومی آمدنی کا 85% تیل اور تیل کی اشیاء سے حاصل ہوتا ہے۔ تیل کے ذخیرے ملک کے مشرقی علاقے میں پائے جاتے ہیں جو خلیج فارس سے ملحق ہے۔ دوسری معدنیات میں لوہا، سونا، مینگنیز، چونے اور پتھر قابل ذکر ہیں۔ چونے کا پتھر قابل ذکر ہیں۔ صنعت۔ ملک میں صنعت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اہم صنعتوں میں تیل صاف کرنے کے لیے کارخانے، ایک جدہ اور ایک ریاض میں، لوہے اور فولاد کا کارخانہ جدہ میں، اور کھاد اور چمڑے کے کارخانے شامل ہیں۔ جدہ ملک میں صنعت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ مختلف قسم کے کارخانوں کے علاوہ یہاں گھریلو دستکاری کو بھی ترقی دی گئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 166۔ پاکستان بھی نظریاتی بنیادوں پر سعودی عرب کے ساتھ گہرے روابط رکھتا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کی ترقی کے لیے مسلسل مالی امداد دے رہا ہے۔ اسلامی اتحاد کے لیے پاکستان اور سعودی عرب نے ہمیشہ تعاون کیا۔ اس تعاون میں شاہ فیصل کے دور سے بہت اضافہ ہوا ہے۔ اسلامی اتحاد و تنظیم۔ جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد مسلم اتحاد کی ضرورت عالم اسلام میں بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی گئی۔ دنیا کے مختلف ممالک کے عوام کی طرف سے مطالبے کیے گئے کہ دنیا کے مسلم ممالک کو متحد ہو جانا چاہیے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے احساسات ان کی اپنی حکومتوں پر ایک قسم کا دباؤ بن گئے، جس کے نتیجے کے طور پر 21 سے 27 اپریل 1969 کو کوالالمپور میں کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں 23 پاکستان سمیت 23 مسلم ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ کانفرنس خالص مذہبی اور معاشرتی کانفرنس تھی، سیاسی کانفرنس نہ تھی، کیونکہ اس میں مسلم ممالک کو درپیش مسائل کو باقاعدہ طور پر پیش نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کانفرنس نے عربوں کی حمایت میں اسرائیل کی مذمت کی اور مسلمانوں میں مذہبی، معاشرتی اور معاشی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے نمائندوں نے اس کانفرنس میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی طرف سے پیش کردہ قراردادوں کو متفقہ طور پر قبول کر لیا گیا۔ اگست 1969 میں جب اسرائیل کے ایما پر مسجد اقصی کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور اس کا ایک حصہ مسمار کر دیا گیا تو دنیا کے تمام مسلمانوں نے اس کے خلاف مظاہرے کیے۔ اس واقعے نے تمام مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت کو مزید اجاگر کیا۔ شاہ فیصل نے وقت کی اس ضرورت کا احساس کر کے بہت کام کیا اور پاکستان، سعودی عرب، مراکش اور دیگر ممالک کی مساعی سے رباط یعنی جو مراکش کا دارالحکومت ہے، اس میں مسلم ممالک کی پہلی سربراہی کانفرنس ستمبر 1969 میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں 25 مسلم ممالک نے شرکت کی۔ کانفرنس میں اہم قراردادیں پاس کی گئیں، جن کے تحت اسلامی سیکریٹریٹ، اسلامی بینک، اسلامی ذرائع نشر و اشاعت کے اداروں کا قیام، عارضی اسلامی سیکریٹریٹ کا قیام کوالالمپور میں طے پایا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم تنکو عبد الرحمن کو اسلامک سیکریٹریٹ کا پہلے سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا۔ اسلامی سیکریٹریٹ کا مستقل ہیڈ کوارٹر جدہ مقرر پایا۔ اسلامی سیکریٹریٹ کا مستقل ہیڈ کوارٹر جدہ قرار پایا۔ ان سفارشات کا عملی جائزہ لینے کے لیے 1969 کے آخر میں پہلی اور دسمبر 1970 میں دوسری مسلم وزرائے خارجہ کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی۔ تیسری کانفرنس کابل یعنی افغانستان کا جو دارالخلافہ ہے اس میں ہونا تھی، لیکن وہاں غیر ملکی اثر کی وجہ سے کانفرنس منعقد نہ ہو سکی۔ بہرحال یہ کانفرنس جدہ یعنی سعودی عرب میں 29 فروری تا 2 مارچ 1972 میں منعقد ہوئی۔ یہ شاہ فیصل کے جذبے اور شخصیت کا کرشمہ تھا، جنہوں نے سعودی عرب کی تمام دولت اس مقصد کے حصول کے لیے صرف کر رکھے تھے۔ صفحہ نمبر 167۔ اکتوبر 1973 میں جب دوبارہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو اس نے تمام مسلمانوں کو مزید متحد کر دیا۔ اسرائیل کی سرپرست استعماری طاقتوں پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے تیل کا ہتھیار استعمال کیا گیا۔
تاکہ سامراجی اسرائیلیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ عربوں کے علاقوں کو واپس کریں اور فلسطینی عوام کے مسائل کو حل کریں۔ تمام عربوں میں سعودی عرب کے پاس ہی زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ عربوں نے جو تیل کا ہتھیار یورپی اقوام کے خلاف استعمال کیا وہ صرف شاہ فیصل کی جرأت اور ہمت کا آئینہ دار ہے۔ فیصل امریکہ کی دھمکیوں سے بھی مرعوب نہ ہوئے۔ پاکستان نے ان مساعی میں سعودی عرب کا بھرپور ساتھ دیا۔ 22 تا 25 فروری 1974 کو لاہور میں دوسری سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ 37 ممالک نے اس میں شرکت کی۔ اس عرصے میں جدہ میں اسلامی سیکریٹریٹ قائم کیا جا چکا تھا۔ اس طرح سعودی عرب اسلامی سیکریٹریٹ کا مرکز بن گیا۔ دسمبر 1979 میں افغانستان میں روسی فوجیوں کی یلغار کے باعث جب لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہونا شروع ہوئے تو پاکستان کو سالمیت کا خطرہ لاحق ہوا۔ سعودی عرب کے ساتھ صلاح مشورے سے اسلامی وزرائے خارجہ کا 11واں اجلاس بھی مئی 1980 میں اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اس میں سعودی عرب اور پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آیا سعودی عرب نے اس کے حل کے لیے پاکستان سے بھرپور تعاون کیا۔ مسئلہ کشمیر 1965 اور 1970 کی پاک بھارت جنگ اور 1979 اور 80 یعنی 1979 اور 80 کہ افغانستان کے مسئلے پر سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ فنی تربیت، تکنیکی تعاون، پاکستان کے میڈیکل اور دیگر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سعودی طلباء کو داخلہ اور دیگر شعبوں میں دونوں ملکوں کی حکومتوں میں گہرا تعاون پایا جاتا ہے۔ فنی، تجارتی، تعلیمی وفود بھی ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرتے ہیں۔ اس قسم کا تعاون کھیلوں کے میدان میں بھی دونوں ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ مارچ 1967 میں سعودی فٹ بال ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا۔ جون 1966 میں پاکستانی تاجروں کے ایک وفد نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ دونوں ملکوں کے سربراہ ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کرتے رہتے ہیں اور بین الاقوامی مسائل پر آپس میں مشورے کرتے ہیں۔ حال ہی میں اس قسم کے دوروں میں اضافہ ہوا ہے۔ 1979 میں یعنی 1979 میں شاہ خالد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 1980 میں ولی عہد شہزادہ فہد نے بھی پاکستان کا دورہ کیا۔ اس طرح سابق صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سمیت تمام پاکستانی حکمران سعودی عرب کا دورہ کرتے رہے ہیں۔ اس طرح دونوں ملکوں میں دو طرفہ بنیادوں پر تعلقات استوار ہیں اور عالمی مسائل پر گہرے روابط پائے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 168، سوال نمبر 2، مصر کے سیاسی ادوار میں جمال عبد الناصر کے دور حکومت پر تبصرہ کریں۔ اور یہ سوال ہے 2008 کے پرچے کا، یعنی 2008 میں جو پرچہ ہوا تھا اس میں یہ سوال آیا تھا۔ جواب: مصر پس منظر۔ تمہید: وادی نیل کا شمالی حصہ جو دریا کا زیریں حصہ ہے مصر کہلاتا ہے۔ اس کا رقبہ 3,63,000 مربع میل ہے، جس میں سے صرف 13,000 مربع میل کا علاقہ جسے دریائے نیل سیراب کرتا ہے آباد اور زیر کاشت ہے، باقی زیادہ تر صحرا ہے۔ آبادی 4,40,00,000 کے قریب ہے، جس میں سے 92% مسلمان ہیں۔ دارالحکومت مشہور تاریخی شہر قاہرہ ہے، جس کی آبادی 42,00,000 ملک کے شمال میں بحیرہ روم اور مشرق میں بحیرہ کلزم ہے، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا ہے۔ مصر کی مختصر تاریخ۔ مصر انسان کی قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ رہا ہے۔ 19ویں صدی میں مغربی ممالک کی حریص نگاہیں اس ملک پر اٹھنے لگیں۔ خاص طور پر برطانیہ کا خیال تھا کہ اس کے مشرقی مقبوضات صرف اس صورت میں محفوظ رہ سکتے ہیں کہ مصر پر اس کا قبضہ ہو اور اس کے ذریعے اس کی وسیع سلطنت کا نظام مواصلات قائم رہے۔ مصری سیاست میں برطانیہ کی مداخلت کے خلاف مصری فوج کے کرنل احمد عرابی پاشا نے 1882 میں جنگ آزادی کا علم بلند کیا مگر شکست کھائی۔ یہ ایک قومی المیہ تھا جس کے نتیجہ میں ایک طرف برطانیہ نے مصر پر اپنا قبضہ قائم کر لیا اور دوسری طرف مصری قوم جمود کا شکار ہو گئی۔ جد و جہد آزادی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں تحریک آزادی میں پھر جان پڑ گئی۔ الحزب الوطنی مصر کی واحد سیاسی جماعت تھی جو اپنے لیڈروں مصطفیٰ کمال پاشا اور محمد فرید کی قیادت میں آزادی کے لیے کوشاں تھی۔
مصطفیٰ کمال کی وفات 1938 اور فرید بک کی بے تدبیری کی بدولت یہ جماعت جلد ہی بے اثر ہو گئی۔ جنگ عظیم اول کے اختتام اور حریت پسندوں میں نیا ولولہ پیدا ہوا اور وہ سعد زاغلول پاشا کی جماعت وفد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے۔ ملک میں مظاہروں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا اور بدنظمی پھیل گئی۔ آخر 1922 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ مصر کو خود مختاری دی جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مندرجہ ذیل 4 معاملات برطانیہ کے ہاتھ میں رہیں گے۔ نمبر 1، مصر میں برطانوی حکومت کے مواصلات کا تحفظ۔ 2، تمام بیرونی حملوں اور مداخلت کے خلاف مصر کا دفاع۔ اور 3، مصر میں غیر ملکی مفادات اور اقلیتوں کا تحفظ۔ صفحہ نمبر 169۔ سوڈان۔ اس مشروط خود مختاری کے نتیجے میں سلطان مصر احمد فواد اب شاہ فواد اول بن گیا۔ انتخابات میں وفد پارٹی کو کامیابی اور سعد زاغلول پہلا وزیر اعظم بنا۔ بعد کی تاریخ ایک طرف مکمل آزادی لیے وفد کی ناکام جدوجہد، دوسری طرف شاہ اور وفد کے درمیان اقتدار کی کشمکش اور سازشوں کی المناک داستان ہے۔ 1935 میں اٹلی کے عامر میسولینی کے عزائم بے نقاب ہو چکے تھے اور مصر کے سیاسی افق پر جنگ کے خطرات منڈلانے لگے تھے۔ چنانچہ برطانوی حکومت نے اہل مصر کو مطمئن کرنے کی ضرورت محسوس کی اور 1936 کا معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے برطانیہ نے 3 معاملات یعنی مواصلات کا تحفظ، مصر کا دفاع اور سوڈان اب بھی اپنے ہاتھ میں رکھے۔ تاہم اس نے تسلیم کر لیا کہ برطانوی افواج قاہرہ اور اسکندریہ سے ہٹا کر سویز کے علاقے میں منتقل کر دی جائیں گی۔ سوڈان میں مصریوں کے داخلے اور آباد کاری پر پابندی ختم کر دی جائے گی۔ انجمن اقوام یعنی لیگ آف نیشنز میں مصر کی رکنیت کی حمایت کی جائے گی۔ مصر اور جمال عبد الناصر کا دور۔ اخوان المسلمون پر سختی۔ اگرچہ انقلاب لانے میں اخوان المسلمون نے آزاد افسروں سے تعاون کیا تھا، لیکن ان کے درمیان اختلاف انقلاب کے چند ماہ بعد ہی شروع ہو گئے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ملک سے مارشل لا ختم کیا جائے، پارلیمانی زندگی بحال کی جائے اور پریس سے ناروا پابندیاں اٹھائی جائیں اور نہر سویز سے متعلق برطانیہ کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے سے پہلے اس کی توسیع منتخب اسمبلی سے کرائی جائے۔ انقلابی کونسل اور اخوان کے درمیان کشمکش 2 سال جاری رہی۔ آخرکار اکتوبر 1954 میں اس جماعت پر پابندی لگا دی گئی۔ چند روز بعد ناصر اسکندریہ میں تقریر کر رہے تھے کہ ان پر پستول سے 8 فائر کیے گئے۔ اخوان کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دے کر انہیں مکمل طور پر کچلنے کا پروگرام بنایا گیا۔ مرشد عام الحزیمی اور دیگر ہزاروں کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ خصوصی ٹریبونل کے ذریعے انہیں مختلف سزائیں دی گئیں اور سینکڑوں اخوانیوں کو اس وقت ناصر بڑی حد تک روس کے زیر اثر آ چکے تھے، تاہم اب بھی اخوان سوشلزم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ اگست 1956 میں ناصر نے روس کا دورہ کیا۔ روس نے سے واپسی پر ہزارہا اخوانی قید و بند میں ڈال دیے گئے۔ ان میں دانشور، انجینئر، سائنسدان اور پروفیسرز شامل تھے۔ ان پر صفحہ نمبر 170۔ ان پر ایسے مظالم ڈھائے گئے جن کی مثالیں کم ہی ملیں گی۔ جن لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، ان میں سید قطب جیسے عالمی شہرت کے اہل علم بھی شامل تھے۔ اینگلو مصری معاہدہ 1954۔ سویز کے بارے میں برطانیہ سے تنازع مصر کا سب سے اہم مسئلہ تھا اور کوئی حکومت بھی اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے تھے۔ انقلابی کونسل نے 1954 کے آغاز میں برطانیہ کے ساتھ گفت و شنید شروع کی۔ بالآخر اکتوبر میں مندرجہ ذیل نکات پر سمجھوتہ کیا۔ وہ نکات یہ تھے: نمبر 1، 20 ماہ کے اندر تمام برطانوی فوجیں مصر سے چلی جائیں۔ 2، سویز کے علاقہ میں تمام برطانوی مراکز مزید 7 سال تک برطانیہ کے سول افراد کے ہاتھ میں رہیں گے۔ اور 3، مصر پر کسی دوسری طاقت کے حملے کی صورت میں برطانیہ کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ مصر کی رضامندی لے کر سویز کے علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لے۔ ملک کے اندر عوام بالخصوص اخوان نے اس معاہدے پر کڑی تنقید کی اور اس کی آخری دفعہ پر سخت اعتراضات کیے۔ بغداد پیکٹ۔ اسی زمانے میں مغربی طاقتوں نے روسی اشتراکیت کے خلاف مشرق وسطیٰ کا دفاعی معاہدہ تشکیل دیا۔
یہ معاہدہ بعد میں بغداد پیکٹ کہلایا اور اس میں عراق، ترکی، پاکستان اور ایران شامل ہو گئے۔ امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ ناصر کے خیال میں ایسا معاہدہ عربوں کو مستقبل میں مغرب کا دست نگر بنا کر رکھ دے گا اور ان کی آزادی سلب ہو جائے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ اس معاملے پر عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں غور کیا جائے، مگر جنوری 1955 میں عراق اور ترکی نے اس معاہدے میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس پر قاہرہ پریس اور ریڈیو سے بغداد پیکٹ کے خلاف شدید پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ برطانیہ نے کوشش کی کہ اردن بھی اس معاہدے میں شرکت کرے، مگر عوامی مظاہروں سے خائف ہو کر اردنی حکومت ایسا نہ کر سکی۔ مصر بتدریج مغرب سے دور اور کمیونسٹ ممالک سے قریب ہوتا گیا۔ مشرقی یورپ، کمیونسٹ ممالک اور چین کو مصر کی کپاس زیادہ مقدار میں برآمد کی جانے لگی۔ روس اور چیکوسلواکیہ نے مصر کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کے معاہدے کیے۔ جنگ سویز 1956۔ ناصر کے ان اقدامات سے امریکہ اور برطانیہ بہت سی خفا ہوئے۔ اسی اثناء میں مصر نے عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کر لیا۔ امریکہ میں اس کا شدید رد عمل ہوا۔ ناصر نے بڑی دلیری سے جوابی کارروائی کی اور سویز کینال کمپنی کو قومی تحویل میں لینے اور نہر کا انتظام خود چلانے کا اعلان کر دیا۔ صفحہ نمبر 171۔ نیا آئین۔ 1956 میں ناصر نے مصر کے لیے ایک نیا آئین مرتب کیا جس کی روح سے ریاست کا مذہب اسلام قرار دیا گیا۔ اس تصواب رائے کے ذریعے آئین کی منظوری دی گئی اور ناصر کو 6 سال کی میعاد کے لیے صدر مقرر کیا گیا۔ نیشنل یونین کے نام سے ملک کی واحد سیاسی جماعت قائم کی گئی جس نے 1957 کے انتخابات میں نمایاں حصہ لیا۔ متحدہ عرب جمہوریہ۔ 1958 میں شام اور مصر کا اتحاد عمل میں آیا۔ اس وقت شام میں بیس پارٹی برسر اقتدار تھی۔ اس کے لیڈروں نے اس معاہدے میں اور اس معاملے میں پہل کی کہ ان کی تجویز پر دونوں ممالک باہم مدغم ہوئے اور نئے ملک کا نام متحدہ عرب جمہوریہ رکھا گیا۔ صفحہ نمبر 171 جاری ہے۔ بظاہر یہ صدر ناصر کی ایک عظیم فتح تھی۔ اس سے دنیا عرب کی وسیع تر اتحاد کی توقع بھی پیدا ہو گئی۔ یہ اتحاد 3.5 سال تک قائم رہا۔ اس دوران صدر ناصر نے شام سے تعلق رکھنے والے 2 نائب صدر بنائے۔ مرکز میں متعدد شامی وزراء بھی مقرر کیے گئے، مگر انتظامی اختیارات ان کے اپنے ہاتھ میں رہے۔ اس سے اہل شام احساس محرومی کا شکار ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام میں صدر ناصر کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود شام کا متوسط طبقہ اور دانشور بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔ آخر ستمبر 1961 میں شامیوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ قومی منشور۔ اتحاد کی ناکامی اور شام کی علیحدگی کے بعد صدر ناصر نے 600 مصری سرمایہ داروں کی املاک ضبط کر لی۔ اب انہوں نے ایک قومی منشور مرتب کیا جسے ملک کی سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حکمت عملی کی بنیاد بنایا جا سکے۔ منشور میں مصر کے مسائل کا جائزہ لیا گیا اور اس پر امر پر زور دیا گیا کہ سیاسی جمہوریت کو سماجی جمہوریت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شہری اس وقت تک صحیح معنوں میں آزادانہ رائے دہی کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نمبر 1 ہر قسم کے استحصال سے آزاد نہ ہو، 2 قومی دولت سے استفادے میں دوسرے شہریوں کے ساتھ برابر کا شریک نہ ہو، اور 3 اپنے مستقبل کے تحفظ کے بارے میں اس کا ذہن ہر قسم کی پریشانیوں سے پاک نہ ہو۔ زرعی زمین کی حد ملکیت مزید گھٹا کر 100 فدان کر دی گئی۔ قومی معیشت زیادہ تر قومی شعبے میں چلی گئی، تاہم نجی ملکیت کو تسلیم کیا گیا۔ ملک کی واحد سیاسی جماعت نیشنل یونین کی جگہ اب عرب سوشلسٹ یونین نے لے لی۔ اس کی شاخیں تمام دیہات اور کارخانوں میں قائم کی گئیں۔ یہ جماعتی نظام نیچے سے اوپر تک صدر مملکت تک جاتا تھا۔ قومی اسمبلی 350 ارکان پر مشتمل تھی۔ ان میں سے نصف مختلف انتخابی حلقوں سے چنے جاتے تھے، صفحہ نمبر 172، اور نصف کا انتخاب مزدور اور کسان کرتے تھے۔ اس منشور پر بحث کرنے کے لیے 1750 ممبروں پر مشتمل نیشنل کانگریس منتخب کی گئی۔ کانگریس نے اسے بغیر کسی ترمیم کے منظور کر لیا۔ یمن کا مسئلہ۔ ستمبر 1962 میں یمن کے حکمران امام بدر کے خلاف اس کی فوج کے بریگیڈیئر عبداللہ سلال نے بغاوت کر دی۔
اور ملک کو جمہوریہ قرار دینے کا اعلان کیا۔ باغیوں نے صدر ناصر سے امداد طلب کی، چنانچہ انہوں نے مصری فوج کا دستہ یمن بھیج دیا۔ شاہی فوجوں کی حمایت سعودی حکومت کر رہی تھی۔ یمن کی اس خانہ جنگی سے مصری خزانے پر بوجھ پڑا۔ ستمبر 1964 میں عرب سربراہوں کے اجلاس میں صدر ناصر اور سعودی عرب کے شاہ فیصل کے درمیان اس مسئلے پر بات چیت ہوئی۔ دونوں نے اس کے تصفیے کی ضرورت کا کھلم کھلا اعتراف کیا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آخر عرب اسرائیل جنگ کے بعد جب اگست 1967 میں خرطوم کے مقام پر عرب سربراہ کانفرنس ہوئی تو صدر ناصر اور شاہ فیصل کے درمیان سمجھوتہ طے پایا، جس کی روح سے مصر کی 40,000 فوج یمن سے واپس بلا لی گئی۔ عرب اسرائیل جنگ 1967۔ اسرائیل کا وجود پوری دنیا کے لیے ایک رستا ہوا ناسور تھا۔ سرحدی کشیدگی کے علاوہ اسرائیل عربوں کے لیے نت نئے خطرات پیدا کرتا رہتا تھا۔ 1963 میں ایک نیا خطرہ سامنے آیا۔ اسرائیل دریائے اردن کا رخ موڑنا چاہتا تھا، جو عربوں کی اقتصادی موت کے مترادف تھا۔ 1966 میں شام میں ایک اور انقلاب آیا اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے بیس لیڈر برسر اقتدار آ گئے اور انہوں نے مصر کے ساتھ دوبارہ قریبی تعلقات قائم کیے اور ایک دفاعی معاہدہ کیا۔ اسرائیل نے اس معاہدے پر کڑی تنقید کی اور اردن کے 3 دیہات پر حملہ کیا۔ شاہ حسین نے صدر ناصر اور ان کے شامی ساتھیوں کی خوب ملامت کی اور الزام لگایا کہ یہ لوگ اقوام متحدہ کی ہنگامی فوج کی پناہ میں بیٹھے ہیں اور اسرائیل خلیج عقبہ کو بلا روک ٹوک استعمال کر رہا ہے۔ اب صدر ناصر کے لیے ناگزیر تھا کہ کوئی اقدام کرتے۔ مئی 1967 میں انہوں نے اقوام متحدہ سے درخواست کی کہ سینائی سے ہنگامی فوج واپس بلائی لی جائے۔ چنانچہ مصری فوج شرم الشیخ میں پہنچ گئی اور خلیج عقبہ میں اسرائیل کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ ادھر مصر اور اردن کے درمیان بھی دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ 5 جون 1967 کو اسرائیل نے مصر کے تمام ہوائی اڈوں پر اچانک حملہ کر کے مصری فضائیہ کو تباہ کر دیا۔ اگلے روز تیزی سے اسرائیلی فوجیں سینائی کے علاقے میں پیش قدمی کرنے لگیں۔ مصر کی 7 ڈویژن فوج سینائی میں متعین تھی، مگر وہ اسرائیلی حملے کا مقابلہ نہ کر سکی اور تیزی سے پسپا ہونے لگی اور یہاں تک کہ 9 جون کی صبح تک اسرائیلی فوج نہر سویز کے کنارے پہنچ گئی۔ پسپائی کے دوران کم و بیش 10,000 فوجی کام آئے۔ 8 جون کو اردن اور مصر نے جنگ بندی قبول کر لی۔ صفحہ نمبر 173۔ 9 جون کو صدر ناصر نے قاہرہ ریڈیو سے خطاب کرتے ہوئے شکست کی ذمہ داری قبول کی، خود مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور زمام اختیار نائب صدر زکریا محی الدین کے سپرد کی۔ تاہم مصیبت کی اس گھڑی میں قوم نے شدید جذباتی رد عمل کا اظہار کیا اور صدر ناصر کو استعفیٰ واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ 10 جون کو قومی اسمبلی کے متفقہ مطالبے کے پیش نظر صدر ناصر نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ جنگ کے بعد اس وقت ملک سنگین صورتحال سے دوچار تھا۔ فضائیہ تباہ ہو چکی تھی اور جنگی ساز و سامان ضائع ہو چکا تھا۔ نہر سویز بند ہو چکی تھی اور سینائی کے تیل کے چشمے دشمن کے قبضے میں جا چکے تھے۔ اگست 1967 میں خرطوم کے مقام پر عرب سربراہان مملکت کا اجلاس ہوا۔ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ کویت، سعودی عرب اور لیبیا کی حکومتیں برطانیہ اور امریکہ سے تعلقات بحال کر لیں، مگر وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ مصر اور اردن کے حوالے کریں تاکہ جارحیت کے اثرات محو ہو سکیں۔ اس فیصلے کے تحت مصر کو 9.5 کروڑ پاؤنڈز اور اردن کو 4 کروڑ پاؤنڈز سالانہ ملنے لگے۔ کچھ عرصے بعد صدر ناصر نے سیکورٹی کونسل کی یہ قرارداد بھی منظور کر لی کہ اسرائیل مقبوضہ عرب علاقے خالی کر دے اور اس کے عوض عرب ممالک اسرائیل کے وجود کو ایک حقیقت تسلیم کریں۔ جنگ اور اس کے بعد کے حالات کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مصر پہلے سے زیادہ روس کے زیر اثر آ گیا، یہاں تک کہ 1970 میں مقیم روسی فوجی مشیروں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ صدر ناصر کی وفات 28 ستمبر 1970 کو صدر ناصر پر دل کا دورہ پڑا اور انہوں نے وفات پائی۔ 1 سال قبل انہوں نے انور السادات کو نائب صدر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ آئین کے مطابق انہوں نے قائم مقام صدر کے فرائض سنبھال لیے۔
بعد میں عرب سوشلسٹ یونین اور قومی اسمبلی نے ان کا تقرر منظور کر لیا اور آخر استصواب کے ذریعے یعنی رائے کے ذریعے ووٹ کے ذریعے قوم سے منظوری لے لی گئی۔ صدر ناصر کی خارجہ پالیسی۔ انقلابی حکومت کو دو مسئلے ورثہ میں ملے تھے، پہلا سوڈان کا مسئلہ اور دوسرا سویز کا مسئلہ۔ سوڈان کے معاملہ میں انقلابی کونسل نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا اور سوڈان کی تمام جماعتوں سے گفت و شنید کر کے طے کیا کہ 3 سال بعد سوڈان میں مصر اور برطانیہ کی مشترکہ حکومت ختم ہو جائے گی اور اہل سوڈان خود یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ مکمل آزادی چاہتے ہیں یا مصر سے اتحاد۔ اس دوران سوڈانی رائے عامہ مکمل آزادی کی طرف مائل ہو گئی اور 1956 کے آغاز سے سوڈان آزاد ہو گیا۔ صفحہ نمبر 174۔ جہاں تک سویز کے مسئلے کا تعلق ہے، انقلابی کونسل نے 1954 میں اینگلو مصری معاہدہ طے کیا، جس کی وجہ سے برطانیہ نے 20 ماہ کے اندر سویز سے اپنی فوجیں نکال لینے کا وعدہ کیا۔ امریکہ نے مالی اور فوجی امداد کی پیشکش کی۔ صدر ناصر نے اعلان کیا کہ مصر کے مفادات مغرب سے وابستہ ہیں اور یہ کہ روس اور کمیونزم ملکی تحفظ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ اسی زمانے میں برطانیہ اور امریکہ کے تعاون سے بغداد پیکٹ کا قیام عمل میں آیا۔ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک مغربی دنیا سے مل کر کمیونزم کا سدباب کریں۔ ناصر نے مغرب پر زور دیا کہ مشرق وسطیٰ میں ایسے دفاعی معاہدے نہ کیے جائیں کیونکہ باہمی اتحاد اور دوستی پر مبنی تعاون ایسے دفاعی معاہدوں سے بدرجہ بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مغربی ممالک کے ساتھ ناصر کے تعلقات میں تبدیلی آ گئی۔ وہ عرب دنیا میں دفاعی معاہدوں کی مخالفت کے زبردست ترجمان بن گئے۔ 1955 میں ایشیائی اور افریقی ممالک کا اجلاس بندونگ کے مقام پر ہوا اور اس میں بھی وہ غیر جانبدار حکمت عملی کی حمایت میں پیش تھے۔ اسی سال چیکو سلواکیہ نے مصر کو فوجی ساز و سامان دینا شروع کیا۔ جنگ سویز کے بعد ناصر عرب اتحاد کے عظیم لیڈر بن گئے۔ وہ خود کو عرب دنیا کی آزادی اور ترقی کا علمبردار اور صہیونیت، سرمایہ داری اور سامراج کے خاتمے کی علامت قرار دیتے تھے۔ ناصر نے عراق، جہاں اس وقت ابھی ہاشمی خاندان کی بادشاہت تھی، اردن اور سعودی عرب کی حکومتوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ 1957 میں شاہ اردن کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش ناکام رہی۔ تاہم شام میں باس پارٹی نے یہ کام کامیابی سے سر انجام دیا۔ شام کی نئی حکومت نے مصر کے ساتھ اتحاد کیا جس سے عرب دنیا کے اتحاد کی امیدیں پیدا ہو گئیں۔ تاہم ناصر کی آمرانہ پالیسی کی وجہ سے اتحاد ٹوٹ گیا اور عرب اتحاد کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ الٹا یہ حکمت عملی عربوں کے باہمی اختلافات اور بے اعتمادی کا باعث بنی۔ افریقہ۔ 1959 کے بعد افریقہ کے 9 آزاد ممالک صدر ناصر کی توجہ کا مرکز بننا شروع ہو گئے۔ 1961 تک کم و بیش 20 ممالک خود مختار ہو چکے تھے۔ ناصر کی کوشش تھی کہ انہیں اسرائیل کے اثر سے الگ رکھا جائے۔ افریقی ممالک مراکش، مالی، گھانا اور کئی اور گنی کے ساتھ ناصر کے خصوصی تعلقات تھے۔ ان ممالک نے 1963 میں مشترکہ فوجی کمان اور مشترکہ منڈی کا منصوبہ بھی تیار کیا۔ قاہرہ ریڈیو سے مختلف افریقی زبانوں میں مخصوص انداز کے پروگرامات نشر کیے جاتے تھے جن کا لب و لہجہ انقلابی ہوتا تھا اور جن میں مغربی سامراج، سرمایہ داری اور قبائلی عصبیت کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ صدر ناصر کو ترقی پذیر اقوام میں سماجی انقلاب کے ترجمان اور ہیرو کی حیثیت سے پیش کیا جاتا تھا۔ حکومت افریقی کانفرنسوں کے انعقاد میں پیش رہی۔ یہ کانفرنسیں قاہرہ، لیگوس، کناکری اور کیسابلانکا کے مقامات پر منعقد ہوئیں۔ صفحہ نمبر 175۔ غیر جانبداری اور روسی امریکی بلاکوں سے غیر وابستگی بھی ایسے اصول تھے جو صدر ناصر کی خارجہ حکمت عملی کی اساس تھے۔ وہ ہمیشہ ان اصولوں کے دائی رہے، تاہم اس غیر جانبداری میں ایک گنا جانبداری کا پہلو موجود رہا۔ انہوں نے ہنگری میں روسی تشدد یا مسلم ترکستان میں روسی رویے پر کبھی لب کشائی نہیں کی۔ ستمبر 1961 میں غیر وابستگی کے اصولوں نے نئی صورت اختیار کی جبکہ مصر کے صدر ناصر بھارت کے پنڈت
نہرو اور یوگوسلاویہ کے صدر نیٹو کی مشترکہ کوششوں سے بلغراد کے مقام پر 22 غیر وابستہ ممالک کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ رفتہ رفتہ اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی اور غیر وابستہ ممالک نے عالمی سیاست میں مثبت کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ اور مغربی ممالک۔ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ صدر ناصر کے تعلقات میں کبھی سرگرمی نہ آ سکی۔ امریکہ بہرحال یہ خیال کرتا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے میں مصر مفید ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے مصر کی امداد جاری رکھی۔ 1958 اور 1964 کے درمیان امریکہ نے کم و بیش $1 ارب کی امداد دی، تاہم امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی پشت پناہی ایک ایسا امر تھا جس کے پیش نظر مصر کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار نہ ہو سکے۔ 1960 میں نیو یارک کے امریکی مزدوروں نے مصری جہاز کلیوپیٹرا سے اس بنا پر سامان اتارنے سے انکار کر دیا کہ مصر ان امریکی جہازوں سے امتیازی سلوک کرتا ہے جو اسرائیلی بندرگاہوں میں لگن انداز ہوتے ہیں۔ اس پر صدر ناصر نے عرب دنیا کے تمام مزدوروں سے اپیل کی کہ امریکی جہازوں کا بائیکاٹ کریں۔ اس کا فوری اثر ہوا اور خلیج فارس سے لے کر بحر اوقیانوس تک کسی بندرگاہ میں بھی امریکی جہازوں سے سامان نہ اتارا جا سکا۔ آخرکار امریکہ نے مصری جہاز کا بائیکاٹ ختم کرایا، جس سے حالات معمول پر آ گئے۔ اس واقعے سے امریکی وقار مجروح ہوا اور صدر ناصر کی آواز پر عرب اتحاد کا بے مثال مظاہرہ ہوا۔ برطانیہ سے مصر کے تعلقات مسلسل خراب رہنے۔ برطانیہ کے خیال میں صدر ناصر کی پالیسی مشرق وسطیٰ میں برطانوی مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھی۔ 1965 میں روڈیشیا جو زمبابوے کے سوال پر صدر ناصر نے برطانیہ سے تعلقات منقطع کر لیے۔ یہ اقدام افریقی ممالک کی تنظیم کے فیصلے کے مطابق کیا گیا۔ جب 1962 میں فرانس نے الجزائر کو آزادی دے دی تو اس کے ساتھ مصر کے تعلقات خوشگوار ہونا شروع ہو گئے۔ صفحہ نمبر 176۔ یہاں تک کہ 1967 کے بعد وہ تمام مغربی ممالک میں سے مصر کے قریب تر ہو گیا۔ 1965 میں مغربی جرمنی نے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا خفیہ معاہدہ کیا تو صدر ناصر نے فوراً مشرقی جرمنی سے روابط بڑھائے اور وہاں کے صدر کو قاہرہ آنے کی دعوت دی۔ مغربی جرمنی نے پریشان ہو کر اسرائیل کو اسلحہ کی سپلائی روک دی، تاہم اس نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ مصر کا اقتصادی جائزہ۔ زرعی معیشت۔ نمبر 1، زراعت۔ مصر کی معیشت میں زراعت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں ملک کی کل افرادی قوت کا نصف حصہ شریک ہے۔ زراعت کا تمام تر انحصار دریائے نیل پر ہے۔ دریائے نیل پر بنائے گئے ڈیلٹا بیراج اور اسوان بند قابل ذکر ہیں۔ ان منصوبوں سے ڈیلٹا کا بیشتر حصہ اور بالائی مصر کا کچھ حصہ باقاعدہ سیراب ہونے لگے۔ زیر نظر عہد میں اسوان ہائی ڈیم تعمیر ہوا، جس سے بالائی مصر کا باقی ماندہ حصہ بھی آبپاشی کے جدید نظام کے تحت آ گیا۔ روئی ملک کی اہم ترین زرعی پیداوار ہے اور زر مبادلہ کا نصف سے زیادہ حصہ اس کی آمد سے حاصل ہوتا ہے۔ چاول بھی بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور برآمد کیا جاتا ہے۔ گندم کی کاشت بھی ہوتی ہے مگر اسے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مکئی، باجرہ، جو برسیم یعنی چارہ اور دالیں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ بحیرہ روم کے خطے میں پیدا ہونے والے پھلوں کی مقدار بھی اچھی خاصی ہے۔ نمبر 2، زرعی اصلاحات۔ 20ویں صدی کے آغاز سے زیر کاشت رقبے میں بہت اضافہ ہونے لگا تھا مگر آبادی بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ چنانچہ 1974 میں دیہی آبادی کی فی کس آمدنی بھی اتنی ہی تھی جتنی نصف صدی پہلے تھی۔ الٹا قومی دولت کی تقسیم زیادہ غیر مساوی ہو گئی اور امیر و غریب کا فرق نمایاں ہو گیا۔ پہلی زرعی اصلاحات 1956 میں نافذ ہوئیں اور فی خاندان سے زیادہ ملکیت 200 فدان مقرر ہوئی۔ 1961 میں یہ حد گھٹا کر 100 فدان کر دی گئی۔ 1969 میں اس میں مزید کمی ہوئی اور 50 فدان فی خاندان کی حد مقرر ہوئی۔ اصلاحات سے حاصل شدہ زمین کی تقسیم میں سابق مزارعین کو ترجیح دی گئی اور ان اقدامات سے بڑی جاگیریں ختم ہو گئیں اور 5 فدان یا اس سے کم ملکیت والے خاندان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ نمبر 3، صنعت۔ مصری صنعت کا آغاز 1920 سے ہوا۔ 1950 تک وہ ملک کی ضروریات پورا کرنے تک محدود رہی۔ اس میں بین الاقوامی منڈی میں مقابلے کی سخت نہ تھی۔ صفحہ نمبر 177۔
انقلابی کونسل کے ابتدائی دور میں صنعت حسب سابق نجی شعبے میں رہی۔ جنگ سویز کے بعد جب قومی معیشت میں مشکلات پیدا ہوئیں تو صنعتی پالیسی بدلنے لگی۔ غیر ملکی املاک قبضہ ضبط کر لی گئیں۔ غیر ملکی بینکوں کو مصری بینکوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ اس سے پہلے چونکہ سویز کینال کمپنی قومی تحویل میں لی جا چکی تھی، اس لیے مصری معیشت میں غیر ملکی حصہ بہت کم رہ گیا۔ اب صنعتی میدان میں حکومت کا حصہ بڑھنے لگا۔ 1958 میں صنعت کا 5 سالہ منصوبہ شروع ہو گیا۔ مغربی جرمنی کے تعاون سے فولاد کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ 1959 میں بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ 1961 میں درآمد اور برآمد کا بیشتر کاروبار حکومت نے سنبھال لیا۔ ساری بیمہ کمپنیاں اور 300 صنعتی ادارے بھی قومی آئے گئے۔ 1960 سے 1970 تک کے 2 5 سالہ منصوبوں میں 80% سرمایہ کاری حکومت کی طرف سے کی گئی۔ صفحہ نمبر 177 جاری ہے۔ 1962 میں صدر ناصر نے قومی منشور جاری کیا۔ اس میں صنعتی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ صنعتیں قومی تحویل میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس منشور کی روشنی میں مزید کمپنیاں قومی تحویل میں لے لی گئیں۔ 1964 میں ٹھیکے پر کام کرنے والے ادارے بھی قومی آئے گئے۔ چنانچہ 1967 کے بعد سے حکومت نے کوشش کی کہ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کا اعتماد دوبارہ بحال کیا جائے۔ مصر میں کپڑے کی صنعت سے زیادہ اہم ہے مصر میں کپڑے کی صنعت سب سے زیادہ اہم ہے اور کل صنعتی پیداوار کی قیمت کا 1/3 حصہ اس صنعت کا ہے۔ فیٹ بسیں اور کاریں، ٹریکٹر اور ٹیلی ویژن مصر میں اسمبل ہوتے ہیں۔ صنعتی برآمدات میں کپڑے کے علاوہ ٹائر، تیل، کیمیائی کھاد، سائیکل اور ریفریجریٹر بھی شامل ہیں۔ نمبر 4، مواصلات۔ مصر کی آبادی دریائے نیل کے ساتھ ساتھ محدود علاقے میں مرتکز ہے، اس لیے ذرائع آمد و رفت کی سہولتوں کی فراوانی ہے۔ ملک میں 4400 میل ریل کی چوڑی پٹڑی اور 870 میل تنگ پٹڑی بچھی ہوئی ہے۔ 1952 کے بعد انقلابی حکومت نے سڑکوں کی طرف خصوصی توجہ دی۔ 1966 تک 15,000 میل سے زیادہ سڑکیں موجود تھیں۔ قاہرہ تا سکندریہ اور قاہرہ تا اسماعیلیہ ملک کی بڑی شاہراہیں ہیں۔ دریائے نیل اور نہریں آبی شاہراہوں کا کام دیتی ہیں اور ان میں جہاز رانی ہوتی ہے۔ مصر میں 2000 میل کے قریب آبی شاہراہیں ہیں۔ قاہرہ اسکندریہ، پورٹ سعید اور دیگر 7 بڑے شہروں کے درمیان ہوائی سفر کی سہولتیں موجود ہیں۔ نمبر 5، نہر سویز۔ 1956 میں سویز کینال کمپنی کو تحویل میں لے لیا گیا۔ 1958 میں نئی سویز کینال اتھارٹی نے نہر کو مزید چوڑا اور گہرا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ 55,000 ٹن کے جہاز گزر سکیں۔ صفحہ نمبر 178۔ 1966 میں ایک نئے منصوبے کے ذریعے 1 لاکھ ٹن کے ٹینکروں کے گزرنے کی گنجائش پیدا کی گئی۔ تاہم موجودہ دور میں 2.5 لاکھ ٹن ٹینکر بھی بن چکے ہیں، جنہیں نہر سویز کی بجائے راس امید کے راستے سفر کرنا پڑتا ہے۔ 6، اسوان ہائی ڈیم۔ مصر کی اقتصادی ترقی میں اس منصوبے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ 1969 میں بند مکمل ہوا۔ اگلے سال پن بجلی کا اسٹیشن پایا تکمیل کو پہنچا۔ 1973 تک بند کی جھیل، جسے جھیل ناصر بھی کہا جاتا ہے، پوری طرح بھر گئی۔ اس بند سے نہ صرف وسیع پیمانے پر آبپاشی کا کام لیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا اہم پہلو وہ سستی بجلی ہے جو صنعت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس منصوبے سے بجلی کی پیداوار 3 گنا ہو گئی ہے۔ مصر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات۔ تجزیہ۔ پاکستان شروع سے مسلم اتحاد کا داعی رہا ہے۔ اس کے خیال میں اس اتحاد کی بنیاد صرف مشترکہ دین اور ثقافت ہی نہیں، بلکہ اس حقیقت پر بھی ہے کہ دنیا اسلام متحد ہو کر مخالف قوتوں کا بہتر مقابلہ کر سکتی ہے۔ اسی بنا پر پاکستان نے ہمیشہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے مسائل میں گہری دلچسپی لی اور انہیں حل کرنے کے لیے بین الاقوامی اداروں میں آواز بلند کی۔ اس کے برعکس مصر کی انقلابی حکومت نے ہمیشہ عرب قومیت کو عرب اتحاد کی بنیاد بنایا۔ اس کے خیال میں مشرق وسطیٰ ایک عرب علاقہ تھا جس کا دل قاہرہ تھا، جبکہ پاکستان اس علاقے کو عالم اسلام کا ایک حصہ خیال کرتا تھا۔ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں نقطۂ نگاہ کا یہی فرق چند مشکلات کا باعث بنا۔ دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیوں کا
دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیوں کی اصل بنا معاہدہ بغداد معاہدہ مغربی ممالک دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمی کی اصل بنا معاہدہ بغداد بنا۔ یہ معاہدہ مغربی ممالک کے تعاون سے معرض وجود میں آیا اور اس میں پاکستان، عراق، ایران اور ترکی شامل ہو گئے۔ پاکستان اپنی ضروریات کے پیش نظر اس میں شمولیت کو مفید خیال کرتا تھا، جبکہ مصر نے اس کی شدید مخالفت کی۔ شام، لبنان، حتیٰ کہ سعودی عرب بھی اس معاہدے کے خلاف تھے۔ یوں اس معاہدے کی وجہ سے عرب دنیا دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ صدر محمد ایوب خان کے دور میں پاکستان نے باہمی غلط فہمیاں دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اپریل 1960 میں صدر ناصر پاکستان آئے اور ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر میں اسے ثالث تسلیم کرنے پر بھی آمادہ تھا، تاہم جلد ہی باہمی تعلقات میں سرد مہری آ گئی۔ اس کی وجہ ایک طرف تو مغربی بلاک سے معاہدوں میں پاکستان کی شمولیت تھی، اسی بنا پر صدر ناصر اسے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 179۔ دوسری طرف پاکستان عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب، اردن، عراق وغیرہ سے گہرے مراسم قائم کر رہا تھا۔ یہ بات صدر ناصر کی نظر میں کھٹکتی تھی کیونکہ وہ مشرق وسطیٰ کو ذاتی جولانگاہ سمجھتے تھے۔ صدر ناصر کی وفات کے بعد نئے رجحانات میں اضافہ ہوتا گیا۔ صدر انور السادات نے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں پوری دلچسپی لی۔ لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس میں انہوں نے نہ صرف شمولیت کی بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے میں ذاتی دلچسپی لی۔ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی وفود کے تبادلے میں اضافہ ہو گیا، تاہم جہاں صدر ناصر نے مغرب کی مخالفت میں انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا تھا، وہاں صدر سادات نے مغرب کی طرف جھکاؤ میں انتہا پسندی دکھائی اور ساری عرب دنیا کی مخالفت کے باوجود امریکہ کے زیر اثر اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر لیا۔ عرب ممالک میں اس کا شدید رد عمل ہوا۔ اسلامی وزرائے خارجہ اور اسلامی سربراہی کانفرنس میں مصر کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ یوں مصر دنیا اسلام سے کٹ کر رہ گیا۔ اس معاملے میں پاکستان عالم اسلام کا ہم نوا ہے، اس کے باوجود دونوں ملکوں کے تعلقات نہایت خوشگوار ہیں۔ سوال نمبر 3، ایران کا تاریخی پس منظر بیان کریں۔ اور یہ سوال آیا ہے 2008 اور 2009 کے پرچے میں۔ جواب: ایران۔ تعارف: ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ شمال میں اس کی سرحدیں روس سے ملتی ہیں، مغرب میں ترکی اور عراق اور مشرق میں افغانستان اور پاکستان سے۔ ملک کا رقبہ 6,36,296 مربع میل ہے اور آبادی کا تخمینہ 3,81,00,000 ہے۔ ملک کی سطح میں تنوع ہے، زیادہ حصہ بلند مرتفع پر مشتمل ہے، سطح مرتفع پر، جس کے گرد پہاڑوں کے سلسلے ہیں۔ شمال کے پہاڑ البدز اور ڈاگرس معدنیات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آب و ہوا گرم اور خشک ہے، بارش شمال کے پہاڑی علاقے میں زیادہ اور ملک کے جنوبی حصے میں کم ہوتی ہے۔ تاریخی پس منظر: 1923 تک ایران میں قاجار خاندان کی حکومت رہی۔ اس دوران فوج کا سردار رضا خان پہلوی اقتدار کی منزلیں طے کرتا ہوا وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچا اور 1926 میں رضا شاہ کے لقب سے پہلا پہلوی بادشاہ بنا۔ رضا شاہ نے ملک میں بہت اصلاحات کی اور ایران کو جدید ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لانے کے لیے اقدامات بھی کیے، اس لیے اسے رضا شاہ کبیر کہا جاتا ہے۔ اس نے بد نظمی کے شکار مالیات کے نظام کو درست کیا۔ صفحہ نمبر 180۔ اینگلو ایران تیل کمپنی سے ایران کے لیے منافع بخش معاہدہ کیا۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے ملکی ذرائع پر انحصار کا رجحان پیدا کیا۔ خارجی نظریات کے پرچار پر پابندی لگا دی۔ صنعت اور ذرائع آمد و رفت کو ترقی دی۔ فوج کو نئے سرے سے منظم کیا اور جدید ہتھیاروں سے لیس کیا۔ تخت سے دستبرداری: دوسری عالمگیر جنگ چھڑنے پر 4 سپتمبر 1939 کو اگرچہ ایران نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کر دیا، لیکن رضا شاہ کبیر کی جرمن نواز پالیسی اور ایران کی کلیدی قومی اہمیت کے پیش نظر روس اور برطانیہ نے 16 اگست 1941 کو ایران پر حملہ کر دیا۔ شاہ کی فوج نے 3 دن کی معمولی مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ اگرچہ رضا شاہ کبیر نے جرمنی اور اٹلی کے خلاف اتحادیوں کے تمام مطالبات منظور کر لیے،
تاہم برطانیہ کا مخاصمانہ رویہ بدستور جاری رہا اور بالآخر شاہ نے 16 ستمبر 1941 کو تخت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور عوام کو تلقین کی کہ وہ ولی عہد شہزادہ محمد رضا کو نیا شاہ تسلیم کر لیں۔ اتحادیوں نے محمد رضا کو ایران کا نیا بادشاہ قبول کرتے ہوئے رضا شاہ کبیر اور دیگر اہل خانہ کو پہلے ماریشس اور بعد ازاں جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں منتقل کیا۔ دل برداشتہ معزول شاہ جولائی 1944 میں انتقال کر گیا۔